بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت نہم مہد مضمون علم النحو سبق نمبر 23۔ گزشتہ سبق میں اسماء متمکن کی پہلی 5 قسموں کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور ان 5 قسموں کے ساتھ اعراب کی 3 قسمیں خاص ہیں۔ پہلی قسم ہمارے پاس اسم متمکن کی اسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم اسم مفرد قائم مقام صحیح اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ اسم متمکن کی ان پہلی 3 قسموں کے ساتھ اعراب کی پہلی قسم خاص ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ اسم متمکن کی تیسری قسم ہے، چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، اور اس کے ساتھ اعراب کی دوسری قسم خاص ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں کسرہ کے ساتھ۔ اور اسم متمکن کی 5ویں قسم غیر منصرف، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ، یعنی اعراب کی تیسری قسم اسم متمکن کی 5ویں قسم کے ساتھ خاص ہے۔ آج کے سبق میں اسم متمکن کی چھٹی قسم اور اعراب کی چوتھی قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں سبق کی طرف۔ اسم متمکن کی چھٹی قسم اور اعراب کی چوتھی قسم اسماء ستہ مکبرہ جو یہ متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ 6 اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہو، اور یہ اسماء ستہ مکبرہ 6 ہیں ہمارے پاس، جو ہے وہ یہ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مالن، یہ 6 ہمارے پاس اسماء ستہ مکبرہ ہیں۔ تو اگر یہ تصغیر کی حالت میں نہ ہوں، تصغیر کی حالت، تصغیر کے قواعد آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں، تو اگر وہ قواعد اس میں جاری نہ ہوئے ہو، جیسے ابن سے اگر ابی نہ بنا ہو وغیرہ، تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تینوں حالتوں میں حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، تو تب اس کا اعراب یہی حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر تینوں حالتوں میں اعراب یکساں ہوگا، اعراب ایک طرح ہوگا۔ جیسے اگر ابن ہمارے پاس اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جائے، ابن کی اضافت یا متکلم کی طرف، تو پھر اس کا اعراب تینوں حالتوں میں ایک طرح ہوگا، تبدیل نہیں ہوگا۔ جا ابی، رأیت ابی، مررت بی ابی۔ اور اگر یہ متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اعراب پھر تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگا۔ مثال اس کی، جا ابو کا، آئے میرے پاس آپ کے والد، آپ کا باپ، رأیت ابا کا، تو دیکھیے ابن کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہوئی، یہ متکلم نہیں ہے، یہ کاف ضمیر ہے، لہٰذا حالت رفع میں ابن چونکہ جا کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، آنے کا کام ابن نے کیا، تو یہ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع پڑھیں گے، حالت رفع میں اس پر واو آئے گا۔ جا ابو کا، رأیت ابا کا، ابا رأیت فعل کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مفعول چونکہ منصوبات میں سے ہے، لہٰذا اس کو ہم حالت نصب میں الف کے ساتھ پڑھیں گے، رأیت ابا کا۔ مررت بابی کا، ابن کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہوئی ہے، چونکہ اس پر بحرف جر داخل ہوا ہے، حالت جری ہے اس کی، اور اسماء ستہ مکبرہ کی حالت جری یا کے ساتھ ہوگی، لہٰذا مررت بابی کا پڑھیں گے۔ اسماء متمکن کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں قسم، ان تینوں کا اعراب ایک ہے، یعنی اعراب کی 5ویں قسم، اور اسماء متمکن کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں قسم۔ 7ویں قسم ہمارے پاس مثنیٰ، مثنیٰ سے مراد یعنی تثنیہ، کہ جس کے آخر میں الف و نون آ جائے یا ما قبل مفتون نون مکسور آ جائے، تو یہ ہمارے پاس تثنیہ، جیسے رجلان، رجلان رجل کی تثنیہ، مراد اس سے 2 آدمی یعنی مثنی تثنیہ اسے کہا جاتا ہے جو 1 سے زائد اور 3 سے کم پر دلالت کریں۔ 8ویں قسم کلا و کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ اور نمبر 9 اثنان و اثنتان،
تو ان تینوں کا اعراب ہمارے پاس حالت رفع میں الف کے ساتھ آئے گا، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا، اور نون مکسور بھی اسی کے ساتھ آئے گا، کیونکہ نون مکسور ہمارے پاس تثنیہ کی علامت، جبکہ پھر نون مفتوح ہمارے پاس جمع کی علامت ہے۔ تو مثنیٰ، کلا و کلتا اور اثنان کا اعراب جاء رجلان، رجلان کی حالت رفعی ہے، جاء کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے تو اس حالت رفع میں الف کے ساتھ آئے گا، اور نون چونکہ تثنیہ کی علامت لہٰذا جاء رجلان۔ اس طرح جاء کلاہما، کلا کی اضافت ہما ضمیر کی طرف ہوئی تو کلا الف کے ساتھ، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ اس طرح جاء اثنان، اثنان الف کے ساتھ، چونکہ یہ تینوں جاء کے لیے فاعل واقع ہو رہے ہیں۔ حالت نسبی رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اثنین، تو رجلین رأیت کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے اور مفعول منصوبات میں سے، لہٰذا اس کی حالت نسبی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی، رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اثنین۔ اس طرح حالت جری بھی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی، رجلین پر حرف جر داخل ہے، اس طرح کلیہ پر بھی حرف جر داخل ہے، اور اثنان پر بھی، اثنین پر بھی حرف جر داخل ہے، تو ان تینوں کو حالت جری میں ہم یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس اسم متمکن کی 3 قسمیں ہوئی، اور یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں قسم کے ساتھ اعراب کی 5ویں قسم خاص ہے، جبکہ اسم متمکن کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں قسم کے ساتھ اعراب کی 6ٹھی قسم خاص ہے۔ 10ویں قسم ہمارے پاس جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون، جمع مذکر سالم یعنی جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور آ جائے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب پیچھے گزر چکا ہے۔ 11ویں قسم اولو، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور 12ویں قسم ہمارے پاس 20 تا 90، تو ان تینوں کا اعراب ہمارے پاس حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے جاء مسلمون، جاء اولو مال۔ یہ اولو کا استعمال اضافت کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوگا، بغیر اضافت کے اس کا استعمال نہیں ہوگا، جیسے جاء اولو مال، تو یہ جمع پر دلالت کرے گا، آئے مال والے۔ تو جاء مسلمون، مسلمون جاء کے لیے فاعل مرفوعات میں سے حالت رفعی اس کی واو ما قبل مضموم کے ساتھ، جاء مسلمون۔ جاء اولو مال، اولو کی حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ اولو۔ اسی طرح 20 جاء کے لیے فاعل واقع ہوگا تو اس کی حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوگی۔ اس طرح رأیت مسلمین، رأیت اولی مال، رأیت 20 رجلا، ان تینوں کی حالت نسبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگی۔ مسلمین مفعول واقع ہو رہا ہے، اس طرح اولی مال بھی مضاف مضاف الیہ مل کر رأیت کے لیے مفعول، اس طرح 20 رجلا ممیز تمیز سے مل کر رأیت کے لیے مفعول، تو ان تینوں کی حالت نسبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ آئے گی۔ پھر مررت بمسلمین، حالت جری کی مثالیں مررت بمسلمین، مررت باولی مال اور مررت ب20 رجلا، تینوں پر حرف جر داخل ہے، حالت جری اس کی، لہٰذا یا ما قبل مکسور مسلمین کے ساتھ بھی، اولی مال میں بھی یا ما قبل مکسور، اور 20 رجلا میں بھی یا ما قبل مکسور، تینوں مل کر باہر جر کے لیے مجرور اور جار مجرور پھر ما قبل مررت فعل کے متعلق۔ تو یہ تھا آج کا سبق اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور جتنی مثالیں موجود ہیں ان کی تراکیب آپ لوگ کاپی میں لکھ لیں، اور ساتھ میں جتنی یعنی اقسام اسم متمکن کی آپ لوگوں نے آج پڑھ لی 7 اقسام، تو ان 7 اقسام کی 2 مثالیں آپ لوگ حالت رفعی، نسبی اور جری سب کی الگ الگ سے کاپیوں میں لکھ لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔